غالب کے جو ریفرنس والے اشعار ہیں وہ کچھ دو چار یہاں پہ ذرا. ارے بھائی وہ تو مطلب ایک جنت ہے، یہ تو کچھ لوگوں کے ایمان کا حصہ ہے. ان کی مقدس کتاب میں بڑی ڈیٹیل میں جنت کا ذکر ہے. یہ آج سے 200 سال پہلے لکھتا ہے. ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو ڈینائی کر رہا ہے اسے. یہ ذکر کیا تھا آپ نے، اور ابھی جو ذکر ہو رہا تھا نا وہ جو کعبے والا شعر تھا، اس میں غالب کا ہی شعر ہے کہ گو ماں نہیں پہ ماں کے نکالے ہوئے تو ہیں، کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی. جی جی تو اس پہ اچھا شعر ہے، کیا بولیے آپ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا اور جو کچھ اشعار ہیں اسی حوالے سے، جیسے نقش فریادی ہے اس کا ذکر بار بار ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں اس آڈینس کو، کئی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ شعر جو ہے چاہے وہ غالب کا ہو یا میر کا ہو، اس کے پیچھے ایک ریفرنس ہوتی ہے، اور آپ خود اس بات پہ کئی بار بات کرتے ہیں. تو ریفرنس کے ساتھ غالب کا مشہور شعر ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیران ہر پہ کرے تصویر کا. اب یہ شعر آدمی ایسے کیسے سمجھے گا؟ اگر ہر لفظ کے معنی بھی معلوم ہو تو بھی نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ جو امیج ہے یہ کس کے لکھنے کی شوخی کو، اس کی شرارت کی شکایت کر رہا ہے. اس لیے کہ جتنی تصویریں ہیں ان کا لباس تو کاغذ کا ہے، کاغذی ہے پیران. اب یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ تب سمجھ میں آئے گا جب ہم یہ ایک ٹریڈیشن جانتے ہوں جو پرانے زمانے میں تھی، کہ فریادی جب دربار میں فریاد کرنے جاتا تھا بادشاہ کے، تو کاغذ کا کپڑا پہن کے جاتا تھا، تو اسے پہچان لیتے تھے کہ فریاد کرنے آیا. ظاہر ہے کہ کاغذ کے اوپر جو بھی تصویر بنے گی اس کا لباس تو کاغذ میں ہی ہے. تو یہ جو تصویریں بنی ہیں یہ کس کی شکایت کر رہی ہیں؟ دوسری طرف کس کی شوخی تحریر؟ از دیر اینی سپریم پاور جو ان تصویروں کو بنا رہی ہے؟ تو یہ نقص تو اس کی شکایت کر رہا ہے، تو اسی لیے تصویریں کاغذ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ابھی بڑا کمپلیکیٹڈ، جب تک اب یہ ٹریڈیشن تھی پہلے، یہ سب معلوم ہونا چاہیے نا. جیسے نہ تھا کچھ تو خدا تھا، یہ بہت امپورٹنٹ شعر ہے. دیکھیے بہت برس پہلے منی کول ایک بہت اچھے فلم میکر تھے، اور اس زمانے میں ہم بھی بہت مفلسی کے عالم میں تھے، اور وہ بھی بیچارے اسٹرگل کر رہے تھے. بامبے میں پروہیبیشن تھی اور ہم لوگ اس زمانے میں شراب پیتے تھے. انہوں نے شراب اس لیے بند کر دی کہ ان کا انتقال ہو گیا. میں نے جیتے جی بند کر دی. مجھے آج 31 سال ہو گئے میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. چلو آج شام کو سیلیبریٹ کریں گے. تو ان سے میری ایک وہ دارو کا اڈا تھا، وہ ملتی تھی دیسی شراب، تو وہاں ہم لوگ پی رہے تھے. بحث ہو گئی. برسوں بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا، اور اگر وہ زندہ ہوتا تو میں جا کے اس سے معافی مانگتا. انہوں نے کہا کہ غالب بہت پاسبل ہو نہیں انڈیا سے باہر غالب نہیں ہو سکتا تھا، کوئی اور شاعر ہو جاتا، غالب نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا بھائی وہ ایک جینیس تھا، وہ کہیں بھی پیدا ہوتا تو اچھی شاعری کرتا. لیکن برسوں کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ میں غلط کہہ رہا تھا. غالب کی شاعری ہندوستان کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی تھی. آپ دیکھیے جو سیمیٹک ریلیجنز ہیں، جوڈائزم، کرسچینٹی، اسلام، اس میں گاڈ، دا کریٹر اینڈ دا کریشن آر ٹو ڈیفرنٹ آئیڈینٹیٹیز. وہ کریٹر ہے، وہ آپ کو جج کر رہا ہے، وہ آپ کو ورڈکٹ دے گا. جو ادتیہ کا کانسیپٹ ہے یہ آیا ہے ویدوں سے، جس میں کریٹر اور کریشن الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے. جہاں سے اہم برہما آیا، جہاں سے صوفیزم میں بعد میں گیا انا الحق. تو یہ جو سب کچھ وہی ہے. یہ کانسیپٹ سیمیٹک ریلیجنز کا نہیں ہے، یہ ہے ادویت کا. اب کیا کہتا ہے غالب؟ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو، یعنی میری بربادی تو ڈبویا مجھ کو اس میں ہو گئی. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ کہ اگر میں نہیں ہوتا تو میں تو گاڈ ہوتا. یہ میرے ہونے میں گڑبڑ ہو گئی. اب آپ دوسرا شعر سنیے. جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا،
जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। जुस्तजू क्या है? अब ये मुझे बताओ कि ये जिस्म कहाँ, ईरान में जलता है, उज़्बेकिस्तान में जलता है, कजाकिस्तान में जलता है, सऊदी अरब में जलता है, कहाँ जलता है? हिंदुस्तान में जलता है। कुरेदते हो जो अब राख, जो एशेस कुरेदी जाती हैं फूल के लिए, वो कहाँ होता है? हिंदुस्तान में होता है। ये शेर हिंदुस्तान में ही लिखा जा सकता था, ये कोई ईरान में नहीं लिख सकता था, अफगानिस्तान में नहीं लिख सकता था, ये यहीं का शेर है, यहाँ की ज़मीन का शेर है। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। देखिए पाते हैं उशाक, उशाक इज द प्लूरल ऑफ आशिक। देखिए पाते हैं उशाक, बुतों से क्या फैज़। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। तो आपको मिलते ही चले जाएंगे ऐसे शेर जो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये शेर तो हिंदुस्तान में लिखा जा सकता। तो गालिब was a perfect synthesis of whatever good he could bring from the Central Asia, or he could inherit from Central Asia, and whatever beautiful our own land could offer him. ये दोनों मिक्स होके एक नई तहजीब, एक नई ज़बान, एक नई सोच बनी, उसका नाम गालिब है। क्या बात है, वाह। जावेद साहब, गालिब का जो कलाम है और जो दीवान है और इंतखाब है उनके कलाम का, वो समझा जाता है कि तकरीबन वो 18-19 साल के हैं और तभी से किसी न किसी शक्ल में आने लगा। एक जावेद साहब के ख़ानदान से भी एक सिलसिला है, इसलिए उसको भी जहन में रखिएगा आप इस बात को, कि एक मौलवी या मौलाना फजल हक, मौलाना फजल अल्लामा फजल हक साहब जी, तो वो आपके जो दादा हैं उनके दादा, और वो समझा जाता है कि गालिब का जो दीवान है, जो ऑफिशियल जिसको कहते हैं ना, जो गालिब के ज़माने में जिसको तरतीब दे दिया गया था, जिसमें गालिब की सिफारिशात और गालिब के मशवरे, ये भी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें मौलाना फजल हक का भी अपना एक कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। आप उस के हवाले से कुछ इस बात पे रोशनी डाल सकते हैं कि गालिब का जो मुस्तनद दीवान है हमारे सामने, वो कौन सा है, और ये मौलाना फजल हक साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, भूल जाएं कि वो आपके दादा के दादा होते थे, लेकिन ये कि वो काम जो हमारे सामने आया है वो मैं तो भूल ही गया था, अभी आपने याद दिलाया, फरमाइए। तो वो दीवान के हवाले से जी देखिए, अब ये बात कुछ पितरम सुल्तान बूथ, यानी मेरे बाप बादशाह थे, अरे भी होंगे, तुम कौन हो बताओ, तो वही यहाँ पर ये बड़ा कॉमन है आपके शहर में। तुम्हें मालूम है मेरे फादर कौन है? मेरा कभी जी चाहता है कि इसका जवाब कोई ये दे कि जब आपको खुद ही नहीं मालूम तो मुझे कहाँ से मालूम हुआ। तो ये मेरे ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर थे, अल्लामा फजल हक खैराबादी, वो द वेरी इंटरेस्टिंग मैन। उनकी कब्र काला पानी में अभी भी है। वो 1857 में फिर वो फ्रीडम मूवमेंट में चले गए थे, एंड ही टुक एन एक्टिव पार्ट, जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, फिर उन पे केस चला, फिर उन्हें काला पानी 1859 में काला पानी भेज दिया गया, और माफ़ी मांगने से इनकार भी कर दिया था। आगे जी क्या? मैंने कहा माफ़ी मांगने से इनकार भी कर दिया था, खैर आगे। अच्छा, तो अभी मांग लेते तो वापस आ जाते, कुछ अंग्रेज़ों की खिदमत कर लेते, मगर नहीं किया। तो वो गालिब के बड़े करीबी दोस्त थे, और गालिब के जो लेटर्स छपे हैं उसमें कई लेटर्स में उनका बड़ा जिक्र है। इवन जब उन्हें काला पानी की सज़ा हुई तब भी गालिब ने एक ख़त अपने दोस्त को उस बारे में लिखा। अल्लामा फजल हक खैराबादी बड़े काबिल आदमी थे, और उनके बारे में एक और बात बताऊं कि 1857 में एक बहुत बड़ी काउंसिल बनी थी, कोई 21 आदमी 22 आदमी थे, जो प्लान कर रही थी ये रिवोल्ट। वो हुआ ये कि इतने लोग जज्बात से भरे हुए थे कि वो मेरठ में एक चिंगारी ने भड़का दिया उसे, और वो बहुत पहले शुरू हो गया, जो कई महीने बाद होना था ऑर्गेनाइज तरीके से।
اور شاید اسی وجہ سے آگے گڑبڑے بھی ہوئے. تو یہ اس کمیٹی میں تھے اور اسی وجہ سے وہ جیل گئے. غالب سے ان کی گہری دوستی تھی. غالب کو معلوم تھا نہایت قابل آدمی ہے. دلی میں یہ اودھ میں یہ صدر الصدور یعنی چیف جسٹس بھی رہ چکے تھے. تو جو اس کمیٹی نے کانسٹیٹیوشن فارم کیا تھا کہ جب ہندوستان آزاد ہو جائے گا تو کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا اس کا, وہ انہوں نے ڈرافٹ کیا تھا, جس کا ذکر ہمارے دوست ہیں بلبیر پنج جو کہ بی جے پی کے MP بھی تھے ایک زمانے میں, اب نہیں ہیں. انہوں نے اپنے ایک مضمون میں بڑی ڈیٹیل میں سب کچھ لکھا ہے. تو غالب نے اپنا دیوان انہیں دیا کہ بھائی یہ مینوسکرپٹ ہے, اس میں سے تم جو کاٹنا چاہو, تمہیں لگے یہ کمزور ہے وہ کاٹ دو. اب آپ دیکھیے اس زمانے میں اس طرح کی ایڈیٹنگ نہیں ہوتی تھی. فارورڈ لوکنگ آدمی. اس زمانے کے جو دوسرے شاعر ان کی جلدوں پہ جلدیں ہیں, جو لکھا چھپ گیا, جو لکھا چھپ گیا. غالب نے ایسا نہیں کیا. یہ دیکھیے کتنا, نہ صرف یہ نہیں کیا بلکہ اس نے جو اپنی ارلی غزلیں تھیں ان کو ریوائز کیا اور کئی مصرے اور شعر تبدیل کیے کہ اب یہ چھپنے والا ہے, اب یہ بالکل ٹھیک ہو جانا چاہیے. تو انہوں نے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک چھٹا حصہ اس دیوان کا کاٹ دیا. اب اس میں کئی شعر ایسے بھی کٹ گئے جو پھر دوسرے مجموعوں میں مل جاتے ہیں, لیکن جو ان کا اپنا تھا اس میں نہیں تھا, جو دلی سے چھپا تھا. اب وہ ایک نسخہ ہے بھوپال میں, ایک نسخہ ہے رامپور میں, ابھی بھی وہ رکھے ہوئے ہیں ان کے لائبریریز میں, کتب خانوں میں. ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب, ہے کہاں تمنا کا یہ جو ایمبیشن, ہیومن ایمبیشن ہے, اس کا اگلا اسٹیپ کہاں ہے؟ ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. بیکاز دا اسفیئر آف پاسبلٹی از بٹ ایکول ٹو ون ہیومن فٹ پرنٹ. تو ایک فٹ پرنٹ کے برابر ہے پاسبلٹی. تو دوسرا پیر کہاں رکھا ہے ہیومن ایموشن میں؟ آپ ایسا لگتا ہے یہ شعر کے اسپوٹنک اور اسپیس میں جانے کے بعد لکھا گیا ہے شعر. اس کی دیکھیے اس کی گروتھ کیا ہے. یہ شعر کاٹ دیا دادا کے دادا نے ہمارے, بڑی غلطی کی. ارے بھائی انہوں نے کیوں کاٹا؟ ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پاپ پایا. کان کو اچھا نہیں لگتا ساؤنڈ فونیٹک, پاپ پایا. اردو میں فونیٹکس بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ زبان جو ہے ایسی ہونی چاہیے کان کو خراب نہ لگے. بہت زیادہ اس معاملے میں اردو شاعری سینسیٹیو رہی ہے. تو اس لیے وہ شعر اتنا بڑے معنی کا شعر اس میں سے نکال دیا گیا. خیر شکر ہے کہیں بچ گیا اور ہم تک آ گیا. تو یہ انہوں نے کیا تھا. آپ جو علامہ فضل حق کے حوالے سے ان کی کچھ آپ کے پاس کوئی چیزیں ہیں ایسی؟ میرے پاس تو ان کی قبر ہے ابھی بھی, وہاں جائیں گے انڈمان میں مل جائیں گے. آپ when you go, he is one of those few people, آپ اتریں گے کسی بھی انڈمان کے آدمی سے پوچھیں وہ خیر آبادی صاحب کی قبر کہاں وہ بتا دے گا. لیکن میرے پاس ایک بہت ریئر چیز ہے. اس زمانے میں ایک اصول تھا کہ جو آزادی کے لیے لڑ رہے تھے اگر انہیں پھانسی کی سزا ہوتی تھی یا عمر قید کالا پانی میں تو ان کا گھر ڈیمولش کر دیا جاتا تھا. تو ان کا گھر جو کلیکٹر تھا لکھنؤ کا, اس کا آرڈر تھا کہ یہ ان کا گھر ڈیمولش کر دیا جائے. وہ جو آرڈر ہے اس کی اوریجنل کاپی میرے پاس ہے. واہ کیا بات ہے. اور کل ایک کتاب ریلیز ہو رہی ہے جس کا نام ہے جادو نامہ. جادو میرا گھر کا پٹنے میں میرے پرانے دوست, میرے گھر کے لوگ آج بھی مجھے جادو ہی کہتے ہیں. تو وہ کتاب چھپ رہی ہے, اس میں بہت تفصیلیں ہیں میرے دوستوں کے بارے میں, رشتہ دار, فیملی, فلم کلیگز, ایکٹرز, میوزک ڈائریکٹر, یہ سب کی باتیں ہیں اس میں. ان لوگ کے انٹرویوز بھی ہیں اس میں. اس کی بھی تصویر ہے. جو یہ آرڈر تھا اس کا انہوں نے فوٹو امیج چھاپی ہے اس کتاب میں. میں یہاں سے آپ سے تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ ان کے ہینڈ رائٹنگ میں کچھ چیزیں ہیں جیسے غالب کا جو دیوان ہے نہیں, ان کی ہینڈ رائٹنگ میں تو نہیں ہے لیکن مستر کی ہینڈ رائٹنگ میں ہے میرے پاس. مستر خیر آبادی جو لیکن یہ کیا ہے, دھیرے دھیرے میرا فیملی ڈرامہ اس میں شامل ہو رہا ہے. آئیے واپس چلیں غالب کی طرف. غالب نے ایک جب کلکتے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں بہت مقامات آئے, کہیں بیمار ہوئے اور وہ ان کو جانا تھا کب, اور پہنچے خاصی دیر سے, بنارس میں رکے.
اور بنارس میں صاحب انہوں نے ایک غضب کا کام کیا جس کو اسکالر لوگ اور ناقدین اور جو کرٹکس ہیں وہ ایک بڑا اعلیٰ درجے پہ رکھتے ہیں. اس کام کا ذکر کریں گے اس لیے کہ غالب کا تو بہت مشہور شعر ہے کلکتے کا اور یہ بنارس کا اس میں راستے میں کیونکہ پڑتا ہے وہ بنارس میں ان کا کام ہے. کلکتے جا رہے تھے, کلکتے میں ناراض ہوئے تھے, کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں, ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے. یہ شعر کلکتے کے حوالے سے تھا. لیکن میں آپ سے یہ دونوں چیزوں کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا, ان کا کلکتے کا دورہ اور یہ بنارس میں جو وہ مثنوی ہے. دیکھیے اصل میں عام طور سے اردو شاعری بہت سارے جو نان اردو اسپیکنگ یا ریڈنگ رائٹنگ پیپل ہیں جن کی مدر ٹنگ یا فرسٹ ٹنگ اردو نہیں ہے, بہت لوگوں تک, سب کے نہیں, بہت لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اردو جو غزل سنگر ہیں ان سے پہنچی ہے. تو ان کو کچھ امپریشن ایسا ہے کہ اردو شاعری کا مطلب عاشقی واشقی اور کچھ پروانہ شمع اور میخانہ شراب یہ ہے اور کیا ہے. تو اور عام طور سے جو غزل سنگر ہیں انہوں نے جو لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر گایا ہے اس کو شاعری کہنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے. تو بہرحال جو سنجیدہ شاعری ہے اور جو استادوں کی لکھی ہوئی ہے 300-400 سال کی, وہ شاعری کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے. غالب نے ایک بہت مثنوی, ایک لانگ, ابھی ڈیٹیل میں اس کی ٹیکنالوجی چراغ دیر, ایک لمبی پوئم لکھی ہے, میں اسے مثنوی کو پوئم ہی کہوں گا, چراغ دیر. انہوں نے جو بنارس کا, اس کے گھاٹ, اس کے مندروں, اس کی رسمیں, اس کے طور طریقے, اس کا جو بیان کیا ہے اس میں, وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص یہ کتنی محبت سے اور کتنے عشق سے لکھ رہا ہے سب کچھ. یہ جو پہلو ہے اردو کا یہ کم لوگوں کو معلوم ہے. میں اس کے علاوہ بھی اور بے شاعر ہوئے ہیں جنہوں نے بنارس کے گھاٹ پہ, تلسی گھاٹ پہ, مندروں پہ جو پوئٹری کی اردو میں آج سے 200 سال پہلے, 250 سال پہلے, اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے کیا کیا شاعری ہوئی ہے. کہ مجھے یاد ہے ایک گنگا کے 3 روپ ایک نظم ہے اردو میں کہ جس میں یہ گھاٹ تلسی کے نام کا ہے, یہیں وہ کرتے تھے جھاپ دیکھو, جہاں پہ گنگا وہیں پہ تلسی, پوترتا کا ملاپ دیکھو. تو یہ شاعری جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اردو میں. اور غالب جیسا سیکولر اور فارورڈ لکنگ اور ڈائنمک آدمی, ظاہر ہے کہ جب دنیا کے چند پرانے شہروں میں سے ایک ہے بنارس, اور اس کی جو ٹریڈیشن رہی ہیں اور آج بھی ہیں وہ اسے کتنی فیسینیٹ کی ہوں گی. اتنے دلی آگرہ میں دیکھا ہوگا, میں اس پیمانے پہ نہیں دیکھا ہوگا جو بنارس میں ہوتا ہے. تو اس نے اس کو رک گیا, وہ کہا میرے خیال سے 1-2 مہینے مارا جی, اور جا رہا تھا کلکتہ, راستے میں سفر ہی روک دیا اس نے. اور بنارس سے جو اس نے اپنا عشق اور اپنا جو ایڈمیریشن اور اپنی شردھا دکھائی ہے وہ پڑھنے, وہ سنسکرت میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی, وہ پوری پوئم سنسکرت میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے اور پوئٹری میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. یہ اردو اکادمی جو ہے, ہندوستانی اکیڈمی, اس نے اسے ٹرانسلیٹ کروایا سنسکرت میں. یہ جی اور جو اس میں کیا ہے بڑی دلچسپ بات, اس لیے جیسے جاوید صاحب نے خود اشارہ کیا کہ جو بنارس کے تئیں جو ان کی عقیدت ہے, محبت ہے, غالب نے جس کو ظاہر کیا ہے, وہ سمجھ آتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں شاعری کا ایک زبردست نمونہ ہے جو شاید ہندوستان کی ساری زبانوں کو بھی سامنے رکھیں گے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں کوئی ہلکا کام ہوگا, لیکن غالب کا کام اس میں ایک بہت وزندار حیثیت رکھا.